آگے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ جلد بازی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہماری زندگی کا، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، کہ ہماری طبیعت میں جلد بازی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، آپ نے فرمایا طبیعت میں ٹھہراؤ، غور و فکر سے کام لے کر چلنے والی طبیعت، فرمایا اللہ کی نعمت ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس آدمی کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، تدبر سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، جلد باز نہیں ہے، اس پر اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو آدمی جلد بازی سے سارے فیصلے کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس میں بطور خاص میرے عزیزو میں سب سے عرض کروں گا کہ طلاق دینے کے معاملے میں کبھی جلد بازی نہ کی جائے، کبھی جلد بازی نہ کی جائے۔ یہ وہ ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے سے مٹ ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے کہ جلد بازی بہت نقصان دہ چیز ہے، خاص طور پر طلاق کے معاملے میں زندگی بھر کے لیے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی روتا پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، صرف جلد بازی کہ بیوی نے کوئی تانا دے دیا اور کہہ دیا کہ دے دے طلاق، دے دے طلاق، مرد کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یہ ہے طلاق، دونوں شام کو رو رہے ہوتے۔ عورت نے کوئی اور تانا دے دیا، سسر ساس نے کوئی تانا دے دیا، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ آگے سے اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ دے طلاق، اب دیتا کیوں نہیں ہے، آدمی کہتا ہے میں 1 منٹ سے پہلے طلاق دے دوں۔ لیکن مرد وہ ہے جو جلد باز نہ ہو، مرد وہ ہے جو بردبار ہو، برداشت والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی گئی کہ وہ بے صبری ہوتی ہے، اس میں برداشت کی کمی ہے مردوں کے لحاظ سے، اس لیے اللہ نے اس کے ہاتھ میں طلاق ہی نہیں دی۔ اگر اس کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو آدھی عورتیں گھروں میں چلی گئی ہوتی۔ مرد پھر بھی ہمت والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، زندگی بھر کا سبب ہے کبھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنے، جتنا غصہ آیا ہوا ہو۔ ایک بات اور آپ سے عرض کروں، آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، میں بھی آپ کی طرح ہوں، جب کبھی کسی پر غصہ آ جائے، جب کبھی کسی کے بارے میں طبیعت میں اشتعال آ جائے، اس وقت اپنی زبان کو سی لینا چاہیے، بالکل منہ سی لو، زبان گنگ کر لو، ہونٹوں پہ تالے لگا لو۔ غصے کے وقت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی بول نہیں بولنا، کوئی تنبیہ نہیں کرنی، کوئی سمجھانا نہیں ہے، کوئی اگلے کو سیدھی بات نہیں بتانی غصے کے وقت میں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی بھر کا سکھ پائیں گے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ بیٹے پر غصہ آ جائے، بیوی پر آ جائے، ملازم پر آ جائے، کسی پر غصہ آ جائے، کبھی جلد بازی میں نہ بولیں، اس وقت خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں۔ جتنا اندر سینے میں تلاطم ہو جذبات کا، جتنی ہلچل مچی ہوئی ہو، مرد وہ ہے جو برداشت کر جائے، اس وقت چپ کر جائیں، چپ کر جائیں، چپ کر جائیں۔ جب دیکھیں طبیعت میں غصہ ختم ہو گیا، ابھار ختم ہو گیا، اشتعال ختم ہو گیا، اب طبیعت میں اعتدال آ گیا ہے، وہ آئے گا ہماری کڑواہٹ کے بقدر۔ اگر ہمیں کڑواہٹ زیادہ پہنچی تھی تو دیر سے اعتدال آئے گا، 1-2 دن بھی بعد دفعہ غصہ نہیں جاتا، آدمی اندر ہی اندر ایسے ہی بس مچلتا رہتا ہے، ابھی اس کو کہوں، ابھی اس کو کہوں۔ طبیعت کو سنبھالو میرے عزیز بھائیو، جس وقت طبیعت میں اعتدال آ جائے، اب یعنی گویا کہ اس کو کہنا نہ کہنا برابر ہو، اندر ابھار نہ ہو کہ نہیں کہوں، نہیں کہوں، یہ ختم ہو جائے۔ اب سوچو کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کتنا کہنا ہے اور کتنا نہیں کہنا۔ آپ دیکھیں گے میرے عزیزو، جب اس طرح کریں گے اور وہ ابھار ختم ہو جائے گا، اعتدال آ جائے گا، اب جب آپ اس سے بات کرنے لگیں گے تو اب آپ کی طبیعت کہے گی یار یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے، یہ بھی نہیں کہنی چاہیے، اور کبھی کبھی طبیعت کہے گی چلو رہنے دو یار، بات ہی نہیں کرتے۔ اور جب طبیعت میں اشتعال غصہ تھا، اس وقت تو کہا اب 10 سنا دوں اس کو، جا کر ابھی جا کر بتا دوں اس کو کہ تو ہوتا کون ہے۔ لیکن جب طبیعت میں اعتدال آ جائے پھر آدمی احتیاط سے بولتا ہے اور اس کے فائدے اٹھاتا ہے۔ تو یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اور یہ بہت مشکل سبق ہے، میں اس کو جتنا بھی مشکل کہوں اس سے بھی زیادہ مشکل ہے یہ، کہ جب طبیعت میں جذبات ابھرے ہوئے ہوں، اشتعال ہو، غصہ ہو، جلد بازی پر طبیعت ابھار رہی ہو، اس وقت طبیعت کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی مرد ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن جو کر جائے گا
انہو لذو حظ عظیم، قرآن کہتا ہے یہ بڑے نصیبے والا آدمی ہے جو اس طرح کنٹرول کرنا جانتا ہو، اور یہی مردانگی ہے، یہی رجولیت ہے، اور یہی با ہمت انسان کی علامت ہے۔ تو اس کی نیت کریں، اس کا عزم کریں کہ کبھی بھی جلد بازی میں، غصے میں، اشتعال میں بات نہیں کرنی۔ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو کچھ کہہ دیتا ہے، بیٹی روتے ہوئے آ جاتی ہے، آنسو ٹپ ٹپ نہیں سنبھل رہے اسے آنسو، کبھی فوراً داماد کو فون نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس کے سسر کو فون نہیں کرنا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ بچہ آ گیا ہے کہ ہمسایہ کے بچے نے اس کو تھپڑ مارا ہے اور وہ رو رہا ہے بچہ، کبھی جا کر باہر اس کے باپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سنبھالتے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ کوئی ایسا واقعہ پہ بچہ سکول سے آیا روتا ہوا ہے، مجھے کلاس کے بچے نے مارا ہے، ٹھک سے نہیں پرنسپل کو فون کرنا چاہیے۔ ابھی طبیعت میں جوش ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ کر آدمی نہیں برداشت کر سکتا، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جب غصہ جاتا رہے، سب کچھ ختم ہو جائے، اب جا کر ہمسائے کے وال ہمسائے سے بات کریں، جی آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، میرے بچوں کو مارتے ہیں۔ باہر آپ کی گاڑی کھڑی تھی، محلے کا بچہ آیا، کوئی نقصان کر گیا، ابھی کچھ نہ کہیں اس کو، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، ٹھہر جائیں۔ جب آپ کی طبیعت میں رنجش ختم ہو جائے، اب آپ اس سے بات کریں۔ یہ ایک بہت بڑا کامیابی کا نسخہ ہے، بہت بڑا کامیابی کا نسخہ ہے۔ یہ حدیث ہے التأنی من اللہ، جس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، جس کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے، فرمایا یہ شیطانی راستے پہ چل رہا ہے، یہ نقصان کرے گا اپنا۔ شیطان کے کام سارے نقصان والے ہوتے ہیں، یہ نقصان کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ میرے عزیز بھائیو، اسی پر ہی میں درس ختم کرتا ہوں۔ تو ہم اسی کو قابو کر کے پکا کر کے یہاں سے چلے جائیں، ہم اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لیں گے، جلد بازی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔